بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک بار پھر سے آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اس پر نور محفل میں، اس عجائبات سے بری دنیا میں۔ آنے والا ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا؟ 24 جولائی سے لے کر 30 جولائی 2023 تک تمام بروج کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے چلتے ہیں برج حمل کی طرف، ایریز والوں کے لیے یہ ہفتہ 24 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک آپ کے لیے آپ کی ساری چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کے گھریلو مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے اور بزنس کے معاملات جو آپ کے اٹکے ہوئے تھے وہ خود بخود صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوشش کیجیے گا اس ہفتے کے آخر میں، چونکہ قمر در عقرب لگنے جا رہا ہے، تو اس وقت آپ نے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کوشش کیجیے گا کوئی بھی نیا کانٹریکٹ، کوئی بھی نیا ڈیل اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو فی الحال ان سب کو آپ پینڈنگ میں رکھیں۔ کوئی بھی نیا سٹیپ، کوئی بھی نیا آپ نے ڈیسیژن فی الوقت نہیں لینا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی صحت کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اسپیشلی جن کو شوگر کا مسئلہ ہے اور جن کے گھٹنوں میں یا کمر میں درد ہوتا ہے، ان کو اس ہفتے اپنی صحت کا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے، اور ترش چیزوں سے کوشش کیجیے گا پرہیز کریں، اور آپ نے اسپیشلی اپنے ENT کا، ایئر نوز اینڈ تھروٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ترش چیزوں سے پرہیز کریں اور ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کوشش کیجیے گا کم کریں۔ اولاد کی طرف سے آپ انشاءاللہ کوئی فیصلہ لیں گے، لیکن آپ نے کوشش یہی کرنا ہے کہ کوئی بھی ڈیسیژن لیتے ہوئے آپ نے جلد بازی کا مظاہرہ بالکل نہیں کرنا ہے، اور اپنے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کے آپ نے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، پنجتن پاک کے صدقے رب کریم سے آپ جو بھی مانگیں گے پروردگار آپ کو لازمی عطا کرے گا۔ تو آپ نے اپنے فرض نمازوں کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت لازمی کرنا ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ہمارا دوسرا برج ہے برج ٹورس۔ ٹورینس کے لیے یہ ہفتہ آپ نے جتنا محنت کرنا ہے آپ محنت کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی محنت کا صلہ لازمی ملنے والا ہے۔ یہ آپ اگر سوچیں گے کہ بغیر محنت کے، بغیر لگن کے آپ کو کوئی بھی کامیابی ملے گی، تو آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں۔ جہاں آپ محنت کریں گے تبھی آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ملے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے آپ کو جاب کی طرف سے یا کاروبار کی طرف سے یا گھریلو خواتین کو بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی خوشخبری لازمی آپ کو ملے گی، جسے سن کر آپ بہت ہی زیادہ مسرور ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ٹورینس اوورسیز رہتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری، آؤٹ آف پاکستان رہتے ہیں، ان کو بزنس میں کامیابیاں مل سکتی ہیں، اور اگر آپ نے چیک پاٹ میں حصہ لیا ہے تو وہاں سے آپ کو پازیٹیو رسپانس بھی مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے اسپیشلی ان خواتین کو میں کہوں گی جن کو انٹرنلی مسائل رہتے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ کوشش کیجیے گا ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں آپ، اور اپنی صحت کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور خواتین کو میں یہی کہوں گی کہ جو آپ کو چڑچڑاپن ہو رہا ہے تو ان سب سے آپ نکلیں، تھوڑی بہت آپ آؤٹنگ پہ چلے جائیں، اپنے فیملی کے ساتھ اپنے آپ کو کوالٹی ٹائم دیں۔ جب آپ اپنے آپ کو کوالٹی ٹائم دیں گے انشاءاللہ تو آپ کا مائنڈ بھی فریش ہو جائے گا، اور آپ اپنے گھر پہ توجہ بھی دے پائیں گے، اور آپ نے اپنی تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ماہ محرم الحرام میں پنجتن پاک کے صدقے پروردگار سے جو چاہیں گے وہ ملے گا آپ کو۔ صرف آپ نے درود پاک اس کو کثرت سے آپ اس کا ورد کرتے رہیں، اور رب کریم سے اور خاندان ائمہ سے آپ توسل کر کے مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں لازمی ملے گی، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تیسرا برج ہمارا ہے برج جوزا، جیمنائی والوں کے لیے یہ ہفتہ جتنا آپ محنت کریں گے اتنی ہی آپ کو کامیابیاں ملے گی۔ بغیر محنت کے، صرف اگر آپ اپنے نصیب اور تقدیر پر بھروسہ کر کے، انحصار کر کے آپ بیٹھیں گے تو آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ جہاں آپ محنت کریں گے
تو پروردگار محنت میں عظمت ہے اور محنت میں برکت بھی لازمی لائے گا۔ اس کے علاوہ بچیوں کی شادی کے حوالے سے اس وقت کوئی آپ فیصلہ نہ لے تو زیادہ بہتر ہیں۔ اور صحت کے حوالے سے جن لوگوں کو اسپیشلی جن کو شوگر کا مسئلہ ہے یا جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، ان کو بہت زیادہ اپنی صحت پہ توجہ دینی چاہیے۔ اور خواتین کو میں یہ کہوں گی کہ جو جوزہ خواتین ہیں ان کو اپنی سکن کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ آپ جب کچن میں جائیں گے تو وہاں پانی ابالتے ہوئے یا دودھ ابالتے ہوئے آپ نے اپنے سکن کا، اپنے ہاتھوں اور پیروں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور رہی بات بزنس کے حوالے سے، اگر آپ کوئی نیا ڈیل، کوئی نیا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو گو اہیڈ کیجیے گا۔ یہ ٹائم آپ کے لیے بہت بہترین ٹائم ہے۔ آپ کو رب کریم کی طرف سے سپورٹ حاصل ہے۔ اس ہفتے چیزیں آپ کے حق میں بہتر نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ نے کوئی اپنا جاب چینج کرنا ہے یا آپ نے کسی تبدیلی کی طرف جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس تبدیلی میں لازمی پازیٹیو کامیابیاں ملے گی۔ اور آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس محرم الحرام میں پنجتن پاک کے صدقے زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی کا ورد کیا کرے اور رب کریم سے مدد مانگے۔ انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں ملے گی اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ چوتھا برج ہمارا ہے برج سرطان، کینسر۔ کینسرین کو یہی کہوں گی کہ اپنا مباحثہ یا اپنا آپ مقایسہ کسی لوگوں کے ساتھ کرنا چھوڑ دیں کہ فلاں کے پاس یہ سب کچھ ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ نہیں، پروردگار آپ کو بھی عطا کرے گا۔ آپ تھوڑی محنت کریں اور پازیٹیو سوچیں گے تو انشاءاللہ رب کریم بھی آپ کو پازیٹیو ہی عطا کرے گا، کیونکہ پروردگار عمل نہیں دیکھتا، نیت دیکھتا ہے۔ تو یہ وقت بالکل آپ کے لیے مشکل وقت ہے، چونکہ اس ہفتے قمر درقرق بھی لگنے جا رہا ہے۔ آپ کو کچھ احتیاط کی بھی ضرورت ہے۔ کوشش کیجیے گا اپنے گھریلو معاملات سے لے کر بزنس کے معاملات میں آپ جتنا ہو سکے احتیاط کیجیے گا۔ اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ کوشش کیجیے گا اپنے دوستوں سے کسی بھی قسم کے بحث و مباحثے میں مت پڑیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور بزنس کے حوالے سے اگر آپ کسی تبدیلی کی طرف جانا چاہتے ہیں یا آپ اپنا جاب چینج کرنا چاہتے ہیں تو فی الحال آپ ان سب کو پینڈنگ میں رکھیں۔ کسی بھی تبدیلی کی طرف فی الحال آپ مت جائیے، کیونکہ وہ آپ کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو کینسرین خواتین ہیں ان کو میں یہی کہوں گی کہ اپنی صحت کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اسپیشلی جو خواتین جن کو جوڑوں میں مسئلہ ہے، جن کو کمر میں پین رہتی ہیں، ان کو بہت زیادہ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ آپ مساج کیا کریں، چاہے وہ آپ کے گھٹنے ہوں، چاہے وہ آپ کی کمر ہوں۔ آپ تیل سے مالش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ریلیف محسوس ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے اولاد کی تعلیم کے حوالے سے ہو یا چاہے ان کی شادی کے حوالے سے ہو، فی الحال آپ ان کے بارے میں بھی کوئی بھی اہم فیصلہ نہ کرے تو بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ اس کے علاوہ ماہ محرم الحرام میں آپ بھی جتنا روحانیت سے قریب رہیں گے، پروردگار اور پنجتن پاک کے صدقے جتنا بھی آپ درود کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ اور کوشش کیجیے گا صدقہ دیتے رہیں اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ پانچواں برج ہمارا ہے برج اسد، لیو۔ یہ ہفتہ اسد لوگوں کے لیے اچھا ہفتہ رہے گا۔ کوشش کیجیے گا اپنے سارے معاملات میں صبر اور تحمل سے آپ کام لیں، چاہے وہ آپ کے گھریلو معاملات ہو، چاہے بزنس کے معاملات ہو۔ اگر آپ صبر و تحمل سے کام لیں گے تو چیزیں آپ کے حق میں بہتر رہیں گی۔ اس کے علاوہ اولاد کی جانب سے بھی آپ نے بہت صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ کوشش کیجیے گا جلد بازی سے بالکل کام مت لیجیے، چاہے وہ آپ کے تمام معاملات میں آپ نے صبر اور استقامت سے کام لینا ہے۔ آپ اپنا غصہ جتنا کنٹرول کر کے چلیں گے تو چیزیں آپ کے لیے پازیٹیو ثابت ہوں گے، ورنہ یہ غصہ ہے جو عقل کو کھا جاتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ غصہ آپ کا ایکسیڈ کرے اور آپ اپنے سارے جو آپ کے اچھے دوست بھی ہیں ان کو بھی آپ اپنے غصے کی وجہ سے گوا دیں۔ اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے
اس ہفتے تھوڑی بہت آپ کی نیند ڈسٹرب رہ سکتی ہیں اور تھوڑی بہت آپ کے اندر چڑچڑاپن ہو سکتا ہے۔ تو دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ اپنا غصہ آپ کنٹرول کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے رکے ہوئے کام تھے، چاہے آپ کے بزنس تھے، اسپیشلی جنہوں نے لون کے لیے کہیں اپلائی کیا ہے، کسی بینک سے، کسی دوست سے آپ نے قرض کے لیے کوئی آپ نے پیشکش کی ہیں، تو وہاں سے آپ کو پازیٹیو رسپانس لازمی ملیں گے اور مالی طور پہ ابھی آپ کو کوئی نہ کوئی مالی فائدہ اس ہفتے لازمی ہوگا، چاہے وہ بزنس میں ہو، چاہے گھریلو معاملات میں ہوں یا بیرون ملک آپ کے کوئی دوست یا رشتہ دار ہوں، وہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پیسے لازمی آئیں گے۔ اور دوبارہ سے یہی کہوں گی میں کہ آپ اپنا غصہ کنٹرول کر کے چلیں گے تو کامیاب رہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار سے پنجتن پاک کے صدقے آپ انشاءاللہ تعالیٰ جتنا بھی ہو سکے بعد نماز عشاء آپ یا ارحم الراحمین کا ورد آپ زیادہ سے زیادہ کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ چھٹا برج ہمارا ہے برج سنبلہ، ورگو والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ نے جتنے بھی آپ کے ڈیلے کام تھے، آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام تھے، آپ کوشش کیجیے گا خود بھی ان کو پورا کرنے کی، اور انشاءاللہ آٹومیٹیکلی آپ کے بہت سارے کام جو رکے ہوئے تھے وہ خود بخود صحیح ہونا بھی شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو لیٹیگیشن کے کام تھے ان میں پازیٹیوٹی آ سکتی ہے، اور جن کے اگر آپ کے کوئی مسائل چل رہے تھے، چاہے وہ آپ کے گھریلو مسائل تھے یا آپ کے بزنس میں، آپ کے کاروبار میں جو مسائل تھے، انشاءاللہ تعالیٰ ان میں بہتری آ رہی ہے۔ اور جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، اس ہفتے تو بالکل ہی پاسبل نہیں ہے، شادیوں کا کوئی بالکل آثار ہی نظر نہیں آ رہا ہے اس ہفتے، اور انشاءاللہ آگے جا کر کوئی چانسز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لو افیئر کے معاملات میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، کوشش کیجیے گا اپنے الفاظ کا چناؤ احتیاط سے آپ کیجیے گا، اور کام کی جگہ پر جو آپ سے نیچے طبقے کے لوگ ہیں، جو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ اپنا رویہ جتنا نرم رکھیں گے تو وہ اتنا ہی آپ کو کامیابیاں رب کریم کی طرف سے مہیا ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے بہت زیادہ اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کوشش کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کسی بھی قسم کے بحث و مباحثے میں نہ پڑے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اس ہفتے آپ کو اپنے الفاظ کا چناؤ، پھر سے دوبارہ کہہ رہی ہوں، بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے، چاہے وہ آپ کے گھر کے معاملات ہو، چاہے وہ آپ کے بزنس کے معاملات ہو۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ تھرڈ پرسن کو کبھی بھی اپنی زندگی میں مداخلت کرنے نہ دے، چاہے وہ آپ کے کوئی بھی کام ہو۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ جب تک کامیابیاں آپ کو حاصل نہیں ہوتی ہیں، کسی کو بھی انٹرفیئرنس اپنی زندگی میں کرنے نہ دیں، اور آپ نے اپنی تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس محرم الحرام میں پنجتن پاک کے صدقے ان کو توسل ٹھہرا کر رب کریم کے دربار میں آپ نے بہت زیادہ کلمہ بھی پڑھنا ہے اور درود بھی آپ نے کثرت سے پڑھنی ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ساتواں برج ہمارا ہے برج میزان، لبرا والوں کے لیے یہ ہفتہ بالکل آپ نے محنت کرنی ہے، کاوش آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی محنت اور لگن رنگ لائے گی۔ اس ہفتے کوشش کیجیے گا کسی سے بھی آس و امید مت لگائے، کیونکہ آس و امید جہاں سے بھی آپ لگائیں گے، کسی بھی بندے سے لگائیں گے تو آپ کو نا امیدی ہی ملے گی۔ اپنی آس اور امید صرف ذات پاک کے پروردگار پہ رکھے، کیونکہ وہی ہی سبھی امیدیں پوری کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ بیرون ملک جو مقیم لبرا افراد ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ بزنس کے حوالے سے کوئی اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے، یا اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنا ہے تو بالکل کیجیے گا، آپ کو اس میں فائدہ ملے گا۔ اور جو شادی شدہ افراد ہیں، ان کی شادی شدہ زندگی بھی کافی حد تک بہتر رہے گی، آپ کے اور آپ کے پارٹنر کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ کافی زیادہ رہے گی پہلے کی نسبت، اور آپ کے گھریلو تعلقات آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ، آپ کے ماں باپ کے ساتھ کافی حد تک اچھے رہیں گے۔ کوشش کیجیے گا جنہوں نے لون کے لیے کہیں اپلائی کیا ہے
یا کسی دوست یا رشتہ دار سے لون کا تقاضا کیا ہے، کسی قرض کا تقاضا کیا ہے، تو ہو سکتا ہے 50% چانسز ہے کہ وہ آپ کو مل جائے، لیکن اتنا زیادہ آپ دوبارہ یہی میں کہوں گی کہ کسی سے آس و امید بالکل مت لگائیں۔ اور آپ کو بھی میں یہی کہوں گی کہ آپ نے بھی اپنی زندگی میں کوشش کرنا ہے، تھرڈ پرسن کو کبھی بھی اپنی زندگی میں انوالومنٹ کرنے نہ دیں، کسی کو بھی مداخلت اپنی زندگی میں کرنے نہ دیں، چاہے وہ آپ کی نجی زندگی ہو، چاہے وہ آپ کا پروفیشنل لائف ہو، کسی کو بھی اپنی زندگی میں آپ اتنا اختیار مت دیں کہ وہ آپ کے سارے فیصلے وہی کرتے پھرے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 8واں برج ہمارا ہے برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپینس کے لیے یہ ہفتہ بالکل آپ کو آپ کے محنت کا صلہ ملنے والا ہے۔ آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چھوٹی موٹی آس و امید آپ کی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کوئی آپ کو ایسی خبر ملے گی جس سے آپ مسرور بھی ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ وہ ہفتہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی پینڈنگ کے کام پڑے ہوئے تھے وہ آپ کوشش کیجیے گا اسی ہفتے ان کو نپٹانے کی۔ انشاءاللہ جتنے بھی آپ کے رکے ہوئے کام تھے بہت صحیح ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی زیادہ بہتر رہے گا، اور اسپیشلی ان کو میں کہوں گی جن کا مون سائن اسکارپیو ہیں ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، جن کو ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے اور جن خواتین کو اندرونی کوئی مسئلہ ہے، جن کے رسولی میں کوئی پرابلم ہے، تو وہ لازمی ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے گا۔ اور کسی بھی چیز کو، کسی بھی پرابلم کو آپ سرے سے پکڑیں گے تو انشاءاللہ اس کا حل آپ کو لازمی ملے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے ہی طرف توجہ نہ دیں تو آگے جا کر آپ کی صحت اور بگڑ جائے اور آپ کے لیے مزید مسئلہ بنتا جائے۔ اس لیے بہتر ہے کہ شروع سے ہی آپ اپنے سارے جو بھی آپ کے پرابلمس ہیں اس کو آپ توجہ دیں۔ اور اولاد کی طرف سے آپ جو اسپیشلی ٹین ایجرز ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، ان کی طرف آپ توجہ زیادہ دیں، ان کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں اور ان کے پرابلمس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اوورآل آپ کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی زیادہ بہتر ہفتہ ثابت ہونے والا ہے۔ بزنس کے حوالے سے بھی آپ کافی زیادہ کامیاب رہیں گے، اور آپ نے اپنے تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود پڑھتے رہا کریں اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 9واں برج ہمارا ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیرینس کے لیے یہ ہفتہ آپ نے بہت زیادہ محنت نہیں کرنی ہے۔ کوشش کیجیے گا آپ کے جتنے بھی جوڈیشری کے معاملات ہیں یا بزنس کے معاملات ہیں ان کو زیادہ آپ جلد بازی سے کام نہ لیں۔ ہر چیز پہ آپ حوصلہ صبر سے کام لیں گے تو انشاءاللہ کامیابیاں آپ کا مقدر بنیں گے۔ اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے اور پراپرٹی کے حوالے سے اگر آپ کوئی نیا ڈیل کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو فی الحال آپ اس کو یا تو ڈیلے کیجیے گا یا بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام، کوئی بھی سٹیپ آپ مت اٹھائیے گا۔ جو بھی کام کریں گے آپ، چاہے وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ ہی کیوں نہ ہو، پارٹنر ہی کیوں نہ ہو، آپ نے سارے معاملات میں پیپر ورک لازمی کرنا ہے۔ اور جو شادی شدہ افراد ہیں ان کے پارٹنر کے ساتھ بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ رہے گی اس ہفتے۔ جتنے بھی پرانی چپقلیشیاتی، جتنے بھی آپ کے پرانے اختلافات تھے وہ سارے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی سفر کے لیے جائیں جہاں آپ بہت زیادہ انٹرٹین بھی ہوں گے، اور آپ کا اور آپ کے پارٹنر کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ اور پہلے سے زیادہ ہوگا اور ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ اولاد کے حوالے سے بھی آپ کوئی فیصلہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس فیصلے میں آپ بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے تھوڑی بہت آپ کی نیند ڈسٹرب رہ سکتی ہے اس ہفتے، لیکن کوشش کیجیے گا کوئی بھی سلیپنگ پلس نہ لیں آپ، بس یہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہا کریں۔ انشاءاللہ جب سوتے ہوئے آپ پروردگار کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو نیند خود بخود آئے گی۔
میڈیکیشن کی طرف نیند کے حوالے سے بالکل مت جائیں، بس روحانیت سے قریب رہیں، پروردگار سے قریب رہیں گے تو رب کریم بھی آپ کو کامیابیاں عطا کرتا چلا جائے گا۔ اور اس محرم الحرام کے مہینے میں بعد از نماز عشاء کوشش کیجیے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کے آل پر زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود پڑھا کریں اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 10واں برج ہمارا ہے برج جیتی کیپریکارنز والوں کو یہی میں کہوں گی کہ اس ہفتے کوشش کیجیے گا کوئی بھی نیا سٹیپ، کوئی بھی نئی تبدیلی کی طرف آپ بالکل مت جائیے گا۔ اور بزنس کے حوالے سے اگر آپ کوئی نیا اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو فی الحال اس ہفتے آپ رکیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ چونکہ قمر ترقرب لگنے جا رہا ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کو یہی میں مشورہ دوں گی کہ سفر سے گریز کیجیے گا، غیر ضروری سفر بالکل مت کیجیے گا، کیونکہ سفر میں آپ کی طبیعت بھی خدا نخواستہ خراب ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بالکل صحت کا آپ نے اس ہفتے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کوشش کیجیے گا، احتیاط کیجیے گا، اور اسپیشلی آپ نے ENT کا، اپنے ایئر، نوز اور تھروٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ تو اس چیزوں سے پرہیز کیجیے گا تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ معاملات آپ کے الجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور شادی شدہ جو لوگ ہیں ان کی گھریلو معاملات بھی تھوڑے بہت پیچیدگی کا شکار ہونے جا رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ اس میں کوپ اپ کر جائیں گے۔ بس آپ نے صرف صبر سے کام لینا ہے اور کوشش کیجیے گا اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اور اس کے علاوہ کسی بھی چیک پاٹ کی طرف مت جائیے گا، شارٹ کٹس کی طرف بالکل مت جائیے گا، اور رسک تو اس ہفتے بالکل آپ نے نہیں لینی ہے۔ کسی بھی نئے پروجیکٹ کی طرف بھی آپ نے قدم بالکل اس ہفتے کوشش کیجیے گا نہ رکھے تو بہتر ہے آپ کے لیے۔ اور آپ نے اپنے تمام حاجات اور پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار کے دربار میں آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے صدقے زیادہ سے زیادہ درود کثرت سے پڑھا کریں اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 11واں برج ہمارا ہے برج دلف ایکویرینس کے لیے یہ ہفتہ آپ نے جتنا بھی کرنا ہے کوشش کیجیے گا کہ اپنے عقل سے آپ کام لیں۔ کسی سے بالکل مشورہ آپ لے سکتے ہیں لیکن ڈیسیژن آپ کا اپنا ہونا چاہیے۔ اور اس ہفتے کوشش کیجیے گا، مالی باغ دوڑ تو آپ کی بہت زیادہ رہے گی، پیسے بھی انشاءاللہ آپ کو آتے رہیں گے، لیکن وہ پیسے ساتھ ساتھ میں خرچ بھی ہوتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پیرنٹس پہ میڈیکیشن کے لیے آپ کا خرچہ ہو، تو انشاءاللہ آپ اس میں کوشش کیجیے گا اپنا خرچہ کنٹرول میں رکھے، فضول خرچوں سے آپ بچیں گے تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ آپ کو نگیٹیوٹی کی طرف فورس کر رہے ہیں، تو بالکل نگیٹیوٹی کی طرف مت جائیں، شارٹ کٹس کی طرف تو بالکل ہی بھی مت جائیں کہ یہاں سے پیسے آئیں گے تو میں کامیاب ہوں گا۔ نہیں، اپنی محنت آپ کریں اور بھروسہ رب کریم پہ رکھیں، باقی رب کریم سارے معاملات خود ہی صحیح کرے گا۔ اور شادی شدہ جو افراد ہیں، جو ایکویرینس شادی شدہ ہیں، ان کے بالکل پارٹنر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کافی زیادہ رہے گی، لیکن یہ تب تک ممکن ہے جب آپ اپنی زندگی میں کسی تھرڈ پرسن کو مداخلت نہ کرنے دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے ازدواجی زندگی میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اور بزنس کے حوالے سے کوشش کیجیے گا اپنا تعلق، آپ سے جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں ان سے آپ اپنا تعلق، اپنا رویہ صحیح رکھیں گے تو رب کریم بھی آپ کو عزت عطا کرتا چلے جائے گا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ اس ہفتے آپ کی عزت و وقار میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے نچلے طبقے کے لوگوں سے اپنا رویہ صحیح رکھیے گا۔ تو آپ نے اپنے تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ کوثر کا ورد فرض نماز کے بعد لازمی آپ نے 33 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 12واں گھر برج حوت، زوڈیک کا آخری سائن پائسس والوں کو یہی کہوں گی میں کہ کوشش کیجیے گا بالکل کسی کی باتوں پر توجہ مت دیجیے گا۔ جو بھی نگیٹیوٹی کچھ لوگ آپ کے پیچھے پھیلانا چاہ رہے ہیں یا پھیلا رہے ہیں، تو کسی کی باتوں پہ توجہ مت دیجیے گا، اپنے کام پہ فوکسڈ رہیں
اپنا کام بالکل جاری رکھے، محنت سے لگن سے کام کرے۔ اور رب کریم عزت دینے والی ذات پروردگار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت دینے والی ذات صرف رب کریم ہے۔ بالکل نگیٹیوٹی کی طرف بالکل مت جائیں۔ کچھ لوگ آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کی ساری محنت، سارے چال بالکل ان کے اوپر ہی پلٹ آئیں گے۔ آپ نے صرف فوکسڈ اپنی کام پہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں، ان کی شادی شدہ زندگی کافی حد تک اس ہفتے بہتر رہیں گے۔ آپ کو اور آپ کے پارٹنر کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ کافی حد تک بڑھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ اور آپ کے پارٹنر کسی زیارتی مقامات پہ چلے جائیں، جہاں سے آپ بہت کچھ سیکھ کر اور بہت کچھ حاصل کر کے آئیں گے، اور آگے چل کر وہ آپ کے لیے کافی سود مند بھی ثابت ہوگا۔ اور صحت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو چونکہ ہفتے کے آخر میں قمر در عقرب لگنے جا رہا ہے، تو آپ نے اپنی بہت زیادہ صحت پہ احتیاط کرنی ہے۔ کوشش کیجیے گا اوور ایٹنگ سے بچنے کی، اور معدے کی تکلیف آپ کو محسوس ہو سکتی ہے تو آپ نے اوور ایٹنگ کی طرف بالکل نہیں جانا ہے، اور بازار کی چیزوں کو کھانے سے بھی اجتناب کریں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بزنس کے حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے، اگر آپ کوئی نیا ڈیل، کوئی نیا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یا کسی پراپرٹی کو آپ فروخت یا خریدنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ نے جلد بازی کا مظاہرہ بالکل نہیں کرنا ہے۔ صبر سے کام لیں، انشاءاللہ تعالیٰ صبر کریں گے تو کامیابیاں آپ کو پروردگار دے گا۔ اور آپ نے اپنے تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ یہ ماہ محرم الحرام ہے، تو نبی کریم اور آل نبی پر کثرت سے درود بھیجا کرے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، یہ وہ بروج دیں کہ ان کا آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا، اس کا ذکر آج کے اس ویڈیو میں ہم نے کیا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں لازمی یاد رکھیے گا۔ والسلام۔